بہت شکریہ سر. مغلوں کے عہد کی کشمیر میں تہذیبی تمدنی سماجی اور معاشی حالات کیسے تھے؟ کشمیریوں کی اوور آل حالت کیسی تھی؟ اور کشمیر جو خطہ ہے اس کی تعمیر و ترقی، فنون لطیفہ، اس میں کچھ ان کا دور کیسا رہا ہے مغلوں کا؟ کشمیر کے مغلوں کا جو ایک لمبا عرصہ ہے، 1.5 صدی سے زائد کا جو عرصہ ہے ان کا. دیکھیں، کشمیر قدرتی اور فطری حسن کے اعتبار سے بے مثل خطہ ہے. مغلوں کو کشمیر سے بے پناہ والیانہ محبت تھی، اور جہانگیر نے کشمیر کو جو ہے وہ جنت ارضی کہا تھا کہ اگر دنیا میں کہیں جنت ہے تو وہ کشمیر ہی ہے. یہاں میں سر سوری معذرت آپ کا رکوں گا. یہ سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ سب سے پہلے کب کشمیر کے لیے جنت کا لفظ استعمال کیا تھا کہ دنیا میں جنت ہے؟ یہ میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا. یہ جہانگیر نے، اور جہانگیر کو ظاہر کشمیر سے بے پناہ محبت تھی. اکبر کو، شاہ جہاں کو، عالمگیر اگرچہ آپ نے وہ کشمیر جو اندرونی اس کے ہندوستان کی سلطنت کے معاملات تھے اس کی وجہ سے صرف ایک بار کشمیر آ سکا. باقی جو یہ مغل حکمران تھے فریکوینٹلی، یعنی اکبر 3 بار کشمیر آیا، اسی طرح جہانگیر 4 بار آیا، شاہ جہاں 3 بار آیا. اور کشمیر کے اندر جو گرمیوں میں تھا وہ بنیادی طور پر مغل اشرافیہ کے لیے یہ ایک بڑی خوبصورت ویلی تھی. اپنی جب بر صغیر کے میدانوں میں شدید ترین گرمی تھی تو وہ اس کشمیر میں آ جاتے. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو مغلیہ عہد ہے اس میں جو تعمیرات ہوتی ہیں اور جن حوالوں سے کام کیا جاتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم باغات لگائے جاتے ہیں، محل تعمیر کروائے جاتے ہیں، مسجدیں بنوائی جاتی ہیں. اور کشمیر کے جو مثلا آج بھی موجود باغ ہیں، مثلا یہ باغ نسیم ہے، اس کے بعد جھیل ڈل کے کنارے نشاط باغ، ویری ناگ باغ، ظفر باغ، اور لا تعداد 700 کے لگ بھگ باغ جو ہیں وہ مغلیہ کشمیر کے اندر بناتے ہیں. اور یہ سارے جو ہے وہ کشمیر کی ایک جو آئیڈیل لوکیشن ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر طبقاتی بنیادوں پر ہی تھا. کشمیر کے مغلیہ عہد میں بھی کشمیری عوام کا جو استحصال تھا وہ جاری رہا، اور مغلوں کے جو اکثر گورنر یہاں مقرر ہو کے آئے وہ بڑے مطلب سنگ دل اور کشمیری قوم کے حوالے سے بڑا جبر روا رکھنے والے لوگ تھے. دیکھیں، جب اکبر 1598 میں آخری بار کشمیر آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک پرتگال کا جو پادری ہوتا ہے وہ آتا ہے، اور وہ کشمیر کے اندر جو قحط سالی کی کیفیت ہوتی ہے اس کو بیان کرتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ لوگ اناج کے لیے، اناج کی چھوٹی سی مقدار کے لیے بچوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت میں کشمیر کے اندر جو ہے وہ قحط سالی کی اکبر کے عہد میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ چاول اور سونے کے جو بھاؤ ہے وہ برابر ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف جو اشرافیہ کی عیاشیاں ہیں وہ بہت بڑے پیمانے پہ، اکبر جب آتا ہے تو 3000 کے قریب کو کان اور 2000 کے قریب جو ہے وہ مختلف ہنرمندوں کو بھیجا جاتا ہے اس سڑک کو ہموار کرنے کے لیے جس پر اکبر کا جو شاہی قافلہ ہے وہ کشمیر کی طرف روانہ ہوا. یہاں سر ضمن سوال پیدا ہوتا ہے، کشمیر جیسے آپ کہہ رہے ہیں تاریخی اعتبار سے ایک زرخیز علاقہ ہے، بارانی علاقہ ہے موسمی اعتبار سے، اور جیسے میں سن رہا ہوں، میری آپ علم میں اضافہ بھی کریں گے کہ تحصیل مینڈر جو کشمیر کا علاقہ ہے یا جموں کا علاقہ ہے یہ اناج پیدا کرنے کے لیے کشمیر میں مشہور تھا، اور وہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ علاقے اناج کے حوالے سے خود کفیل تھے. ان کے دور میں اناج کی قلت کیسے پیدا ہوئی؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. دیکھیں، ایک تو بہت زیادہ محصولات عائد کیے گئے تھے، اور دوسری طرف سے مثلا کشمیر کے اندر جو اناج اور بالخصوص جو پھل پیدا ہو رہے تھے، اب جب وہ ان کی کاشت کا وقت آتا تھا تو یہ حکام جو ہیں وہ وہاں پر مسلط ہو جاتے اور پیداوار کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ٹیکسوں کی صورت میں، مالیے کی صورت میں لے لیا جاتا، اور کاشتکاری کا اور یہ پیداواری عمل جو ہے وہ کسانوں کے لیے جو ہے فائدہ مند ہونے کی بجائے نقصان کا باعث رہا تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے کسانوں نے کاشتکاری کرنا چھوڑ دی. اور ساتھ ہی یہ کہ ایک دو مواقعوں پر کشمیر کے اندر بہت زبردست سیلاب آیا جس سے فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں، اور جو یہاں کی مقامی مغل اشرافیہ تھی اس نے اس صورتحال سے بچاؤ کے لیے کوئی پراپر انتظامات نہیں کیے ہوئے تھے.
اسی لیے ایک قید کے اندر اندازہ لگایا گیا تھا کہ قریباً کشمیر کی 1/4 آبادی جو ہے وہ بھوک اور اس قید سالی کا شکار ہو گئی تھی جی. بہت شکریہ سر. یہ ایک ضمن سوال میرا یہاں ہے کہ جب ان کی سواری یہاں آئی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو مزدوری لگایا گیا تو کیا وہ مقامی لوگ تھے یا ہندوستان سے وہاں لائے گئے تھے؟ جی مقامی لوگوں کو ہی لگایا گیا اور اس میں ظاہر ہے جہاں بھی جو حاکم مقرر کیے جاتے ہیں وہاں سے جو بگار لیا جاتا ہے یا وہاں جزیے وہاں مالیہ وصول کیا جاتا ہے اور بہت ساری جو خدمات لوگوں سے لی جاتی ہیں تو وہ موسٹلی مقامی پاپولیشن سے ہوتی ہے. ٹھیک. بہت شکریہ. جس طرح آپ بتا رہے ہیں پروفیسر صاحب, ہم نے پہلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ پہلے بھی اس میں مسلمانوں میں جب کشمیریوں پہ جبر وہ ہوا ہے, ظلم ہوا ہے, اتصال ہوا ہے تو یہاں سے مائیگریشن ہوئی ہے. مغلوں کے عہد میں بھی کیا کشمیر سے لوگوں نے مائیگریشن کی تھی اس وقت بھی؟ جی نہیں, مائیگریشن نہیں کی. کشمیر ویسے تو ظاہر تجارتی اور باقی تعلقات کے حوالے سے لوگوں کا آنا جانا تھا اور لیکن کشمیر کی آبادی کی اکثریت جو ہے وہ کشمیر کے اندر ہی. اس عہد کا ایک مثبت پہلو یہ تھا کہ سوائے 1-2 جو دلی سے بھیجے گئے گورنر تھے باقی بڑے روادار تھے, مذہبی حوالے سے متعصب نہیں تھے لوگوں کے درمیان جو. اور پھر مغلوں کے ظاہر کشمیر میں قبضے کے وقت ایک بڑی بنیادی وجہ ہی کشمیر کے اندر فرقہ وارانہ فسادات تھے جن کی وجہ سے ان کو دعوت دی گئی تھی. تو کشمیر کے اندر جو ہے وہ مذہبی بنیادوں پہ جو ایک ایکتا تھی, یگانگت تھی, وہ لوگوں کے قائم رہی. کوئی فرقہ وارانہ فسادات مغلی عہد کے اندر اس طرح کے سویر نہیں ہوئے اور کشمیر کی آبادی جو ہے. اور ظاہر ڈاکٹر صاحب جو کشمیر ہے اس کو چھوڑ کے کوئی کشمیری جانا نہیں چاہ رہا ہوتا ہے. مطلب اس جنت نظیر وادی کو, اس کی آب و ہوا, اس کے موسم, اس کی قدرتی اور فطرتی حسن کو چھوڑ کے کون جانا چاہ رہا ہوتا ہے. یہ وقت حالات اور غیر ملکی حاکموں کا وہ جبر ہوتا تھا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو یہاں سے ہجرتیں کرنی پڑیں اور اپنے جو سروائیول تھا زندہ رہنے کے لیے اس کے لیے برصغیر کے دوسرے خطوں کی طرف جانا پڑا. جی پروفیسر, میرا اس سے اگلا سوال ہے کہ آپ نے بات کر لی ہے, ویسے میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین کے لیے دوبارہ سے بات کر لیں. مطلب مختصراً مغلیہ عہد کے مثبت پہلو اور مغلیہ عہد کے منفی پہلو تو ایک تھا کہ زیادہ ٹیکس محصولات لی گئی جس کی بہت زیادہ آبادی ہی وہ دنیا سے چلی گئی. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈلی جائے. آپ نے کیا بات, میں چاہتا ہوں ایک دفعہ دوبارہ سے بات کر لیں. دیکھیں نا, مغلیہ عہد کا سب سے مثبت پہلو یہ ہے کہ مذہبی رواداری موسٹلی عرصے میں رہی. وہ فرقہ وارانہ فسادات جو چک خاندان کے اختتام پر جنہوں نے کشمیریوں کی اجتماعی زندگی کو جو ہے وہ اجیرن کر دیا تھا, اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہوتے. ساتھ کشمیر کے اندر جو ہے وہ باغات لگائے جاتے ہیں, مسجدیں بنائی جاتی ہیں اور تمام آبادی جو ہے اس کو مذہبی آزادی ہوتی ہے. وہ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اپنے اپنے مذہب و عقیدے کے مطابق بسر کرتے ہیں. لیکن ساتھ دوسرا جو یہ پہلو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مذہب سے یا ہم عقیدہ ہونے کی نقطہ نظر سے ہٹ کے جب بھی آکوپیشن ہوتی ہے تو آکوپیشن ہمیشہ وسائل کے لیے ہوتی ہے اور ان وسائل میں انسانی وسائل بھی اور قدرتی وسائل بھی شامل ہوتے ہیں. اس لیے جب آپ کے وسائل کا استحصال ہوگا تو ظاہر ہے آپ کی جو سماجی اور بالخصوص معاشی زندگی ہے وہ بہت متاثر ہوگی. اور اس کا جو سب سے منفی اور نیگیٹو اسپیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ حاکم جو زیادہ تر مقرر کیے گئے وہ بڑے مطلب سخت گیر تھے. ٹیکسوں کے حوالے میں سے وہ بہت سخت گیری سے پیش آتے تھے. لوگوں کی فصلوں کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ کھیتوں سے اچک لیا جاتا تھا اور ان بیچاروں کے پاس جو ہے وہ اتنا بھی بامشکل بچتا تھا کہ جس کے اوپر وہ اپنی زندہ رہ سکے. مثلا ہمارے اس عہد کے ایک عظیم شاعر جو تھے غنی کاشمیری کا ایک شعر تھا کہ اس نے کہا کہ ہماری مثال چکی کے ان 2 پارٹوں کی ہے جو دوسروں کے لیے تو آٹا پیستے ہیں لیکن اپنے لیے ان کے پاس کچھ نہیں بچتا. جی بہت شکریہ جی. پروفیسر صاحب, یہاں ہم اس پروگرام کا ہم آخر کی طرف بڑھتے ہیں. مغلیہ اقتدار یا مغلہ حکمیت جو تھی یا مغلوں کا دور حکومت کا
کشمیر سے خاتمہ کیسے ہوا ہے، ان کے زوال کے اسباب کیا بنے؟ دیکھیں مغلیہ زوال کے اسباب کشمیر سے بھی وہی ہیں جو بر صغیر سے ہیں۔ اکبر سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک یہ مغلیہ جو عہد ہے بر صغیر کا، یہ ان کا ایک کلائمیکس اور عروج تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے بعد جو ہے وہ مغلیہ سلطنت بہت زوال کا شکار ہو جاتی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اندرونی اقتدار کی جنگ کشمکش مغلیہ سلطنت کو بالکل دیمک کی طرح اندر سے چاٹ کے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ بعد کے حکمران انتہائی نائل ثابت ہوتے ہیں اس وسیع و عریض امپائر اور سلطنت کو سنبھالنے اور اس کے انتظام و انصرام کو چلانے میں جو ان کے آباء و اجداد نے قائم کی تھی۔ خاندان کی اندرونی سازشوں اور اقتدار کی رسا کشیوں کا عالم یہ تھا کہ اورنگزیب عالمگیر جیسے حکمران نے بھی اپنے باپ شاہ جہاں کو جیل میں ڈال کر اور اپنے سگے بھائیوں کو قتل کر کے اقتدار حاصل کیا تھا، اور یہ جو بنیاد قائم کی تھی اورنگزیب عالمگیر نے، اس کی وفات کے بعد یہ مسلسل جاری رہی۔ ایک بھائی اقتدار سنبھالتا تو دوسرا اس کا تختہ الٹ کے اس کی جگہ سنبھال لیتا۔ ابھی اس کا خون خشک نہیں ہوا ہوتا تھا کہ خود قاتل جو ہے وہ مقتول بن جاتا۔ باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا، بھائی بھائی کا، سسر داماد کا، داماد سسر کا، اور ماتحت حاکم جو ہے وہ بادشاہ کا قتل کر کے اس کی جگہ لینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ان اندرونی کشمکش اور پھر اس عہد میں ویسٹرن جو ایک تہذیب کی ترقی تھی، بڑھوتری تھی، اس کے نتیجے میں بر صغیر کے اندر مغربی اقوام کا آنا شروع ہو گیا، اور پھر مطلب ڈچ آئے، پرتگیز آئے، فرینچ آئے، انگریز آئے۔ تو ایک طرف تو مغلیہ امپائر زوال کا شکار ہو رہی تھی، اور دوسری طرف ان سے ٹیکنیک میں، ٹیکنالوجیکلی اور مالی اور معاشی وسائل کے اعتبار سے بہتر تاجر جو ہے وہ بر صغیر میں آنا شروع ہو گئے۔ جگہ جگہ مختلف امپائرز کھڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دہلی کی جو مرکزی حکومت ہوتی ہے وہ بالکل برائے نام ہو جاتی ہے، اس کی حیثیت جو ہے وہ بادشاہ کے اس محل سے باہر کوئی نہیں رہتی ہے، اور بدقسمتی اور المیہ یہ ہوتا ہے کہ اس احساس کمتری کو چھپانے کے لیے نام تو استعمال کیا جاتا ہے، ٹائٹل استعمال کیے جاتے ہیں اکبر ثانی کا، عالمگیر ثانی کا، لیکن حقیقت میں وہ صرف کٹھ پتلیاں تھیں جن کا اقتدار صرف اپنے محل کی چار دیواریوں کے اندر مقید تھا۔ جب آپ اس کیفیت کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ امپائر کو سنبھال نہیں پاتے ہیں، اور وہاں پر پھر وقتاً وہاں سے ہی مختلف لوگ اٹھ کے ان راجواڑوں کو، ان ریاستوں کو الگ کر لیتے ہیں، یا پھر باہر سے کوئی طاقت آ کے ان کے اوپر قبضہ کر لیتی ہے، جیسا کہ بر صغیر کے سلسلے میں ہوا۔ اب کشمیر کے حوالے سے بھی یہی تھا کہ جب مغلیہ سلطنت اندرونی خلفشار کا شکار ہو گئی تو وہ کشمیر کے اوپر اس طرح کی توجہ دینے سے اب قاصر تھے۔ کشمیر بھی ایک دفعہ پھر ایک زیادہ خلفشار کا شکار ہو گیا، اور کشمیری اشرافیہ اب کی بار دلی دربار کی بجائے جو ہے وہ کابل کے دربار میں پہنچ کے اپنے نئے حاکموں کو کشمیر کے اوپر قبضے کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جی۔ آپ سب سے درخواست ہے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا۔ انشاءاللہ مسئلہ کشمیر کو سمجھنے کے لیے، تاریخی کشمیر کے پس منظر میں جانے کے لیے ہم نے پروگرام شروع کیے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے آنے والی نسل کے لیے ایک ورثہ چھوڑا جائے، ایک جو نئی ٹیکنالوجی کی وہ اس میں ہے کہ تاریخ کو ایک ریکارڈ کی سکیا جائے۔ ہم ہر پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں، میں پھر دوبارہ یہ بات دہراؤں گا کہ ہم کسی بھی جماعتی وابستگی سے ہٹ کے، کسی سیاسی پارٹی بنے بغیر ہم فیکچول پوزیشن پہ بات کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنے علاقے کی مشہور شخصیت پروفیسر عبدالشکور صاحب کو دعوت دی ہوئی ہے، جو سیاسی امور پہ عبور رکھتے ہیں، بہترین تجزیہ نگار ہیں، اور تاریخی عبور پہ بھی ہے۔ تو آپ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ آپ کی جو تجاویز ہوں گی اس پروگرام کو بہتر کرنے کے لیے، یا کسی پروگرام کے کوئی بات کو ہم مزید ڈسکس کرنے کے لیے، آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں۔ آپ کی رائے، آپ کی تجاویز ہمیشہ ہمارے سر آنکھوں پہ رہیں گی، اور جہاں جہاں بھی دنیا بھر میں کشمیری موجود ہیں، مقبوضہ کشمیر میں ہے، پاکستان میں ہے، بیرونی ممالک میں ہے، ہندوستان میں کشمیری کو جو رہ رہے ہیں،
یہ سب کے لیے ہیں. ہم تاریخی کشمیر کا پس منظر پوری تاریخ کا احاطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور سب سے درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور آگے اس کو شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ پروفیسر صاحب. شکریہ بہت سر. جی. شکریہ اللہ ڈاکٹر حافظ. صاحب. اللہ حافظ.